اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین وهو خیر المعین۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسلامیات کے لیکچرز جو یہاں ہمارے چل رہے ہیں، اس کے حساب سے آج ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یعنی آج کا موضوع ایک اولو العزم پیغمبر کے بارے میں ہے۔ جو ہمارے اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، آج کا لیکچر ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ یہاں پر یہ دو سوال آ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار کون سے پیغمبروں میں ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، یہ دو سوال آ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یعنی یہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، یعنی آپ کی پیدائش معجزہ کیوں ہے؟ یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم تھا، جن کا شمار تاریخ کی عظیم ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے گہوارے میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو اسی نے کتاب عطا فرمائی اور مجھ کو نبی بنایا۔ یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کیا چیز ارشاد فرمائی؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی اس کا نام انجیل ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی، اس کا نام کیا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ یہودیت کا دور تھا۔ آپ جس زمانے میں نازل ہوئے، پیدا ہوئے، اس دور میں کون سا دور تھا، کن لوگوں کا دور تھا، یہ سوال آ سکتا ہے۔ گمراہی حد سے بڑھی ہوئی تھی، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول کر اپنی پسند کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان گمراہ یہودیوں تک خدا کا پیغام پہنچایا اور ان کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی۔ اپنی نبوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے کئی معجزے دکھائے، جن میں مردوں کو زندہ کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ خدا نے آپ علیہ السلام کو اندھوں کو بینائی اور کوڑھوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا۔ یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے عطا کیے؟ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے چند لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن اکثریت آپ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ قائم کیا اور آپ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کبھی آپ علیہ السلام کو جادوگر اور کبھی دین موسیٰ علیہ السلام کا مخالف قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کو جسمانی نقصان پہنچانے کی سازش بھی کی گئی۔ ان تمام مخالفین کے باوجود آپ علیہ السلام اپنے مقصد سے نہ ہٹے۔ یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے لوگوں نے کون کون سے منصوبے بنائے، کون کون سی انہوں نے چالیں چلی اور یہودیوں تک خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے خدا پر بھروسہ کیا اور آپ علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کا محافظ و مددگار ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ ان تمام ان کے پروپیگنڈوں کے باوجود آپ علیہ السلام مطمئن کیوں تھے؟ تو اس کا یہ جواب ہے۔ چنانچہ دشمنوں کی سازشوں سے آپ علیہ السلام قطعاً خوف زدہ نہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی محنت اور خدا پر توکل کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کا پیغام لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے لگا اور وہ دین حق کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ مفاد پرست یہودیوں سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی ٹھان لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت کیسے کی؟ اللہ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جہاں آپ علیہ السلام آج تک زندہ و سلامت ہیں اور ہمارے 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے تب آپ علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائیں گے
اور امام علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں موجود ہیں، اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں آپ علیہ السلام کے بعد گمراہی نے جنم لیا۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے بعد لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہونے شروع ہو گئے، اور انہوں نے رفتہ رفتہ انجیل میں جو باتیں موجود ہیں اس میں منمانی اور تبدیلیاں شروع کر دی۔ ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی انجیل میں موجود ہے، لیکن گمراہ عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن کے علاوہ اور کس مقدس کتاب میں موجود ہے، یہ سوال بھی آ سکتا ہے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم و بد نصیب نہیں بنایا ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک آیت لکھیں، تو آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اور آخر میں ان کے کچھ سوالات موجود ہیں، اس درس کو آپ اچھی طرح سنیں سمجھیں، اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں کامنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔